تو موسیٰ علیہ السلام قصے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ کہ اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ضرور آسان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر بندہ حق پر ہے اور حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کی حمایتی پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العزت، اور جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور وراثت زمین سی قوم کا حق ہے، وراثت زمین سے قوم کا حق ہے، وراثت زمین اسی قوم کا حق ہوتی ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے، اور باطل کی طاقت کتنی ہی طاقتور اور زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی اور ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ پھر جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کر لے اللہ اسے قبول حق کی استطاعت چھین لیتے ہیں۔ فرعون اور اس کے حواریوں کا یہی ہوا، حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، اللہ نے ان سے حق کو چھین لیا۔ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے اور وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ پھر اس بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا۔ ایک بہت ہی بڑی ضلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ یعنی یوم السبت ہفتے کے دن جو شکار کی ممانعت کی، اس کے باوجود اسرائیلی کیا کر رہے تھے؟ ہیلہ بازی کر رہے تھے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق جو ہیں ہفتے کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کر رہے تھے، یعنی دعوت دینے والے کا فرض ہے کہ وہ حق کی بات کو کرتا رہے، برائیوں کو سے روکتا رہے، نیک اعمال خود بھی کرتا رہے اور نیکی کو پھیلاتا بھی رہے۔ اور ظالم حکمران قوم کی بد عملیوں کے نتیجے میں ان پر مسرت کیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کے غلامی سے آزادی دلانا، نجات دلانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی، پھر مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر بھی ہے، اور دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین بھی ہے۔ قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی بھی ہے، اور اللہ کی تخلیق اور اختیارات کا بیان بھی ہے۔ یہ سورہ قصص ہے، اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں۔ اب ذرا ہمیں غور و تدبر کرنا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو حق پر کھڑے ہیں اور استقامت سے کھڑے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے کہ جو حق پر کھڑے اور استقامت سے کھڑے ہیں وہ اللہ سے عشق کر رہے ہیں، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ذلیل فرما دیں گے جو لوگ حق کے داعی کو ناحق برا کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ناکامی کا منہ ضرور دکھائیں گے ان لوگوں کو جو عارضی کامیابیوں کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ان قصص سے کچھ سمجھنے والا، کچھ عقل پڑھنے والا، عقل پکڑنے والا، کچھ معرفت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔